بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور اسی ایمان کے بدولت آج ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ ایمان ہی کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے ایک بات کہی اور ہمیں اس پہ یقین آیا کہ یہ رات قیمتی ہے، اس میں اتنی کمائی ہو سکتی ہے۔ اس بات پر ہمارے دل نے اسے مانا، قبول کیا، اس کی برکت سے آج ہم یہاں ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جنہیں یہ ایمان حاصل نہیں ہے، وہ آج کی رات میں بھی سڑکوں پہ ملیں گے، بازاروں میں ملیں گے، چائے خانوں میں ملیں گے، گناہوں میں ملیں گے، کہنے میں وہ مسلمانوں کی اولاد ہیں، اس لیے کہ انہیں وہ ایمان نصیب نہیں ہے۔ دین تو ان کے پاس ہے، لیکن اس دین پر انہیں ایمان نہیں ہے۔ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک ہے دین، دین اس پیغام کا نام ہے، ان سچائیوں کا نام ہے، ان حقائق کا نام ہے جو ہر پیغمبر لے کے آتا ہے۔ دین ان سچائیوں کا نام، ان حقائق کا نام، اس پیغام کا نام جو ہر پیغمبر لے کے آتا ہے، اسے دین کہتے ہیں۔ اور یہ سارے پیغمبروں کا دین ایک ہی ہوتا ہے، اور اس میں اضافہ اور کمی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ ایک نبی آئے، ان کے دین میں جنت نہیں تھی، ایک نبی آئے ان کی دین میں قبر نہیں تھی، ایک نبی آئے ان کی زندگی میں جہنم نہیں تھی، ایک نبی آئے ان کے دین میں پل صراط نہیں تھی، ہے نا؟ دین سارے پیغمبروں کا ایک ہوتا ہے۔ دین نام ہے ان سچائیوں کا، ان حقائق کا، اس پیغام کا جو پیغمبر لے کے آتے ہیں۔ اب ان سچائیوں پہ یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ دین کی شکل تو ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن اس قرآن کی بات پہ مجھے یقین کتنا ہے، ایمان کتنا ہے؟ اب جن خوش نصیب لوگوں کو قرآن کی اس سچائی پہ یقین ہے کہ خیر من الف شہر، کیونکہ یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں اس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، تو وہ اس کی جستجو میں کوئی مصلی پہ بیٹھا ہے، کوئی ماں بہن بیٹھی عبادت کر رہی ہے، کوئی مسلمان اللہ کے گھر میں آ گیا، کچھ لوگوں نے سجدوں میں وقت گزارا، کچھ تلاوت میں مشغول ہو گئے، کچھ دعاؤں میں لگ گئے،
وہ خیر من الف شہر، جو سچائی نبی لے کے آئے، پیغمبر لے کے آئے، کہ اس ایک رات کی عبادت 80 سال 83 سال سے زائد. اب اس سچائی پہ جو ایمان ہے، یقین ہے، اس کا نام ایمان ہے. اب یہ یقین ایمان ہر آدمی کا ایک جیسے نہیں ہے. دین تو ہے، اماں کے پیٹ سے مل گیا، ابا کے پیٹ سے مل گیا، گھر کے ماحول سے دین مل گیا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن سچی کتاب ہے، یہ دین تو مل گیا. لیکن اس پہ یقین کتنا ہے؟ اگر یقین کوئی ہوتا تو بتائیے آج کی رات کوئی غفلت میں نظر آتا مسلمانوں کی اولاد؟ تو یہ ایمان ایک جیسا نہیں رہتا، یہ بڑھتا بھی ہے، بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے، یہ اپنی حقیقت کھو بیٹھتا ہے. اب دیکھیے، مجھے اس سچائی پہ تو یقین ہے جو میرے مشاہدے میں ہے کہ کوئی آدمی، میرا ملازم، میری فیکٹری میں، میرے کارخانے میں، میرے گھر میں میرے ساتھ دشمنی لے کر سکون سے نہیں رہ سکتا. اس پہ تو ہمیں یقین ہے نا، کیونکہ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا تجربہ ہے. لیکن ایک سچائی قرآن نے بتائی کہ کوئی آدمی اللہ سے دشمنی لے کر اللہ کی دنیا میں قسم خدا کی سکون سے نہیں رہ سکتا. اب اس کو ہر آدمی نہیں مانتا. اس کو ہر آدمی نہیں مانتا. یہ ایمان ہر آدمی کا ایک جیسا نہیں ہے. اگر یہ یقین آ جاتا تو بتائیے کوئی اللہ سے دشمنی مول لے سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے جنگ مول لے سکتا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس پہ تو مجھے یقین ہے، ایمان ہے کہ میری فیکٹری میں رہنے والا میرے مفادات کو خطرے میں ڈالے اور میرے کہنے کے خلاف چلے، وہ فیکٹری میں نہیں رہ سکتا، میرے گھر میں نہیں رہ سکتا. یہ تو مجھے یقین ہے نا، یعنی مجھے اپنے مشاہدے پہ یقین ہے. لیکن اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب ایک سچائی بیان کرے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو اللہ سے بغاوت کرے گا، اللہ کی نافرمانی پہ کھڑا ہوگا، اس دنیا میں کبھی چین نہیں پا سکتا. اب اس بات پہ یقین، اس کا نام ایمان ہے. یہ ہر ایک کا ایک جیسے نہیں ہوتا. سنتے ہیں اندر کتنا مانتا ہے. پہلے جو میں نے دیکھا اپنے گھر میں، اس کو تو یہ مانتا ہے نا. میں ایک سچائی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین ایک ہے، اس میں بڑھوتری، کمی، اضافہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اور سارے پیغمبروں کا ایک ہے. لیکن ان سچائیوں پر، ان حقائق پر، ان باتوں پہ یقین، یہ ایمان ہے. یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، یہ ہوتا بھی ہے اور بالکل بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ باہر ایک ایسی چیز ہونے والی ہے جس سے ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے. کوئی آدمی دیکھ کے آ جائے، بتائیے کیسے حرکت آئے گی پورے مجمع میں؟ سکون ختم ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے کہا زندگی کا جو طریقہ تم نے اختیار رکھا ہے یہ تمہاری زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے. کتنا مانتے ہیں؟ ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے نبی صفا پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اور آواز لگائی، انا النذیر العریان. یہ وہ جملہ تھا کہ جب پورے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا اور کسی خطرے سے خبردار کرنا ہوتا تو ایک آدمی کپڑا لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو جاتا اور نعرہ لگاتا، انا النذیر العریان. تو
تو سارا شہر اس پہاڑ کے گرد اکٹھا ہو جاتا. کوئی اہم بات ہے, کسی خطرے سے خبردار کیا جا رہا, سارے اکٹھے ہو گئے. انا النذیر العلیان, اس وادی میں اللہ کے نبی پہاڑ کے اوپر کھڑی ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر ہے, تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے, تو میری تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے, ہماری زندگی کا بارہا تجربہ ہے, آپ بڑے سچے اور دیانتدار ہیں. اگرچہ حالات ایسے نہیں کوئی ہم پہ لشکر حملہ آور ہو, لیکن آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ پہاڑوں کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے ہم مان جائیں گے. اب یہ بات تو مشاہدے تک تھی. اب اللہ کے نبی نے غیب کی بات بتائی ان کو, جس کا تعلق ایمان سے تھا. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ زندگی کی جو چلن تمہارا ہے, جو زندگی کا رہن سہن تمہارا ہے, جو تمہارے معاملات اور زندگی کے انداز ہیں, میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم اسی زندگی پہ رہے تو تمہارے پیچھے اللہ کے عذاب کا لشکر آ رہا. یہ کہہ دیا تو ان کے بول بدل گئے. آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا, آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا, ہمارا وقت ضائع کر دیا. چچا نے کہہ دیا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تبت یدا ابی لہب, پتھر مارنے لگا, برا بھلا کہنے لگا. اب دیکھیے مشاہدے کو مان رہے ہیں, تجربے کو مان رہے ہیں, لیکن نبی کی بات پہ ایمان نہیں. اور کچھ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے, آج ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے بھائی, کہ اپنے مشاہدے پہ مان جائیں گے, اپنے تجربے پہ یقین کر لیں گے, نبی کی بات اور خبر پہ کتنا مانتے ہیں. نبی کی اس سچائی پر جو نبی بتا کے آئے اس پہ کتنا یقین ہے. تو یہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے, طاقتور بھی ہوتا ہے مسیدہ بھی ہوتا ہے, ایک جیسے نہیں رہتا. یہ بڑھتا رہتا ہے گھٹتا بھی ہے. ایک سچائی ہے جو قرآن نے بتائی, نبی نے بتائی, کہ اگر تم نے دین چھوڑا تو تم دنیا آخرت میں کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ علم تو ہے, لیکن بتائیے ہمارا دل کتنا مانتا ہے. اور اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ کے بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی, کسی اسکول نہیں گیا, کالج نہیں گیا, یونیورسٹی نہیں گیا, ہوم اسکولنگ نہیں کی, نہیں پڑھا, اس کا کیریئر خراب ہو جائے گا, بتائیے اس پہ کتنا مانتے ہیں, اس کو کتنا مانتے ہیں. نبی کیا کہہ رہا ہے اس کو کتنا مانتے ہیں, اور جو ہمارے مشاہدے اور تجربے میں ہیں اس کو کتنا مانتے ہیں. اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ اگر تمہارا بچہ ہوم اسکولنگ نہیں کی, اسکول نہیں گیا, کالج نہیں گیا, یونیورسٹی نہیں گیا, کیریئر خراب ہو جائے گا, اس کو ہم مانتے ہیں. تبھی تو لاکھوں بچوں کو ہم 3 سال سے 4 سال کی عمر میں ماں باپ کے اہتمام کی وجہ سے اسکول کے دروازے پہ پہنچاتے ہیں. نہیں پہنچاتے؟ پہنچاتے ہیں نا, پہنچاتے ہیں. اور نبی نے کہہ دیا اگر تم نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا ان کی دنیا آخرت اچھی نہیں ہوگی. بتائیے اس نبی نے کہا 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نمازی بناؤ اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر سرزنش کرو. کتنے مسلمان اپنے بچوں کو 7-10 سال کی عمر میں نمازی بناتے؟ کہتے ہیں دین ہے کہ ہمارا نبی سچا ہے, یہ دین ہے.
یہ دین ہمارے پاس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن نبی کی بات پہ ایمان کتنا ہے؟ نبی کی بات پہ یقین کتنا ہے؟ او بھائی اتنا بوسیدہ ایمان، بتائیے اس پر ایمان پہ خاتمہ ہوگا؟ جس ایمان کا حال یہ ہے، دین تو ہے، پورا ہے، لیکن ان سچائیوں پہ، ان حقائق پہ یقین کتنا ہے؟ یہ ہماری بھول ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو خاتمہ ایمان پر ہوگا. نا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. زمین میں بیج ڈالے، اگر اس کی آبیاری نہ کی تو وہ بیج مر جایا کرتا ہے. ماں باپ کی گود سے ایمان کا بیج ضرور ملا، اگر اس کی آبیاری نہ کی تو مر جائے گا. زمین پہ بیج ڈالے، آبیاری نہ کی، کھاد نہ دی، باڑ نہ لگائی، پانی نہ دیا، وہ بیج مر جائے گا. ٹھیک ہے ماں باپ کی گود سے مسلمان بنا، ایمان ملا، لیکن اسے اگر غذا نہ دی، اسے غذا نہ دی، اسے نیکی کی غذا نہ دی، اس کا خیال نہ رکھا، وہ بیج مر جائے گا، نہیں رہتا. اور اگر آپ نے اس بیج کو پانی بھی دیا، کھاد بھی دی، لیکن اگر آپ نے اسے زہریلے کیڑے سے نہیں بچایا تب بھی مر جائے گا. ایسا ہی ہے. آپ نے بیج کو پانی تو دیا، کھاد بھی دی، لیکن زہریلے کیڑے پر آپ نے اس کو زہریلے کیڑے سے نہیں بچایا، اس پر آپ نے اسپرے نہیں کیا، اس پر آپ نے اسپرے نہیں کیا، تب بھی بیج مر جائے گا. ماں باپ کی گود سے ایمان کا بیج تو ملا، کچھ غذا بھی دی، لیکن گناہ کے زہریلے کیڑے سے نہیں بچایا، یا کیڑا لگ گیا اس پر توبہ کا اسپرے نہیں کیا، ایمان بیجان ہو جائے گا. اندر ہی اندر اس بیج کو، یہ تمہارا ایمان کے بیج کو، اس زہریلا کیڑا گناہ کا کھاتا چلا جائے گا، اور کھا رہا ہے. جب ہمارے نبی آئے تھے اس زمانے میں بھی دین کی چیزیں موجود تھیں. لوگ حج کرتے تھے، لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، لوگ عمرے بھی کرتے تھے، لوگ حاجیوں کو ستو بھی پلایا کرتے تھے، لوگ حاجیوں کو پانی بھی پلایا کرتے تھے، لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. نبی آئے تھے اس وقت بھی یہ دین کی چیزیں موجود تھیں، لیکن ان ساری چیزوں میں جان نہیں تھی کہ یہ چیزیں ان کی زندگیوں پہ کوئی اثر کرے. وہ رسمن ہو رہا تھا، ان میں جان نہیں تھی کہ اس سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے، یہ اس سے ہماری زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، اس سے کوئی ہماری زندگیوں کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. دیکھو پیسہ ایک حقیقت ہے، اس پہ ہمارا یقین ہے کہ پیسہ آئے گا مشکلات حل ہوں گی. یقین ہے کہ نہیں؟ پیسہ آئے گا مشکلات حل ہوں، اس پہ ایمان ہے. اور ایک سچائی اللہ کے نبی نے کہی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تم پہ کوئی مشکل آ جائے نماز کے ذریعے اپنے مشکل حل کروا لو. بتائیے کتنا دل مانتا ہے؟ قرآن ہے بھائی، لیکن اس سچائی پہ میرا دل کتنا ایمان رکھتا ہے؟ تبھی تو حال یہی ہے. ڈاکٹر ہندو ہو،
ڈاکٹر یہودی ہو اور وہ اگر مجھے نسخہ دے اور میری روٹین بدل دے کہ آئندہ آپ کو صبح واکنگ کرنی پڑے گی، 40 سال سے صبح کبھی سورج نہیں دیکھا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ صحت کے لیے سویرے سویرے واکنگ کرنی پڑے گی، کیسا ایمان لایا؟ نکلتا ہے سویرے سویرے، واک کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا فجر پڑھ لے، ہیں فجر پڑھ لے، سویرے سویرے اپنی روح کو غذا دے دے، تیرا جسم بھی اچھا ہو جائے گا، روح بھی اچھی ہو جائے گی۔ بتائیے آج کتنے مسلمان اس کو مانتے ہیں؟ کہنے میں مسلمان، یہودی کی جتنی بات پہ اسے یقین ہے، الیاذ باللہ اپنے نبی کی بات پہ اتنا بھی ایمان نہیں۔ 40 سال سے ہی میٹھا کھاتا ہے، 40 سال سے میٹھا کھاتا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا اب کھاؤ گے صحت کی ضمانت نہیں، چھوڑ دے گا 40 سال کی عادت۔ بتائیے نبی کی خاطر آج تک کتنی باتیں چھوڑی ہیں؟ ارے میرے عزیزو، ایمان بوسیدہ، بے جان، بے روح۔ دین نام ہے ان سچائیوں کا، ان حقائق کا، اس پیغام کا جو نبی لے کے آیا، لیکن اس پیغام کو مانتا کتنا ہو؟ اگلی زندگی بڑی شاہانہ، بڑی زبردست زندگی اگلی۔ اللہ کے نبی فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی وہ ہے۔ بتائیے اس زندگی پہ مجھے یقین کی طرح ہے کہ میری اس زندگی سے بڑی دلچسپی ہو گئی؟ کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، اتنی بھی دلچسپی نہیں ہے جتنی بہادر آباد کی فلیٹ والے کو ڈیفنس کے کوٹھی میں آنے کی دلچسپی ہوتی ہے، اتنی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سچائی کو اندر نہیں مانتا، اور جن کا دل مانتا تھا، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، سانس نکلنے کو ہے، اہلیہ قریب آئی، کہنے لگے واہ کربا، ہائے تکلیف، کہنے لگے واہ تربا، کیا مزہ، غدن نلقل محمدن و اصحابہ، کل اپنے نبی سے اور اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ بیوی کہہ رہی واہ کربا، ہائے جدائی، تکلیف، اور جس کو زندگی سے دلچسپی ہے وہ سامنے کہنے لگے واہ تربا، واہ واہ کیا مزہ، غدن نلقل محمدن و اصحابہ، کل اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ یقین، ایمان، اس زندگی کی دلچسپی۔ میرے عزیزو، یہ ایمان بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بوسیدہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت میرے دائیں طرف، جہنم میرے بائیں طرف، میں دیکھوں یوں دیکھوں، میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجھے بن دیکھے اپنی نبی کی بات پہ اتنا یقین ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان تو اس کا نام ہے میرے پیارو کہ مجھے اپنے مشاہدے اور تجربے سے زیادہ اپنی نبی کی بات پہ یقین ہو، اس کا نام ایمان ہے۔ مجھے اپنے مشاہدے اور تجربے سے زیادہ اپنی نبی کی بات پہ یقین ہو، اس کا نام ایمان ہے۔ یہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، اگر اسے غذا نہ دی بوسیدہ ہو جاتا ہے، غذا دی، زہریلے کیڑے سے نہ بچایا، بے جان ہو جاتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے بچے جن ماحولوں میں رہ رہے ہیں، جن گناہوں کی گندگیوں میں رہ رہے ہیں، وہاں ایمان کیسے بچے؟ ایسے ماحولوں کا نتیجہ ہوگا، ایک وقت آئے گا، اللہ حفاظت فرمائے، ہماری ان نسلوں کے اندر ایمان کفر کوئی فرق، کوئی چیز نہیں رہے گی۔
وہ کہیں گے انسانیت ہونی چاہیے بس. کفر اسلام کوئی فرق کرنے کی چیز نہیں. اس حد تک ایک نسل تیار ہو جائے گی. وہ یقین، وہ ایمان جس ماحولوں میں رہ رہے ہیں، ہاں، وہ اندر سے خالی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا، ایک سچائی بتا رہا، ایک سچائی بتا رہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. تم اگر صحت مند ایمان لے کے آؤ گے، اللہ کی طرف سے گارنٹی مل رہی ہے تمہیں اللہ اچھی زندگی دے گا. کتنا مانتا ہے دل؟ کتنا مانتا ہے دل؟ اگر مانے گا تو دلچسپی دکھائے گا نا بھائی. اور جس کو دل مانتا ہے وہ کیا مانتا ہے؟ وہ کیا مانتا ہے؟ پیسہ، کاروبار، معاش، معیشت. بتائیے اس میں اس کی دلچسپی دیکھیے نا، اس میں اس کی رغبت دیکھیے نا، اس میں اس کا اہتمام دیکھیے نا. مہینوں، سالوں، ہاں، دفتر کی روٹین ہے، فیکٹری کی روٹین ہے، تھکتا ہے. کیوں بھائی؟ ارے میاں معاش اچھا ہوگا تو زندگی کا اسٹیٹس اچھا ہوگا نا. کیا یہ اہتمام ہے دین کے لیے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اندر بات آتی نہیں کہ اس سے بھی زندگی اچھی ہو سکتی ہے. تو سچائی تو موجود ہے، وہ حقائق تو ہمارے پاس الحمدللہ قرآن کی شکل میں محفوظ ہیں، لیکن آج ہم مسلمانوں کو اس پہ ایمان نہیں ہے. ایمان اس پر بوسیدہ ہے. تو یہ ایمان بڑھتا ہے، گھڑتا ہے. اور سچ بتاؤں، اگر یہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے تو آدمی اس پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی دولت ہے کہ آدمی اس کے لیے ہر چیز قربان کر دے. اگر یہ اپنی حقیقت کے ساتھ آئے. حضرت حذیفہ ابن یمان رومیوں کے یہاں گرفتار ہو گئے. حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رومیوں کے یہاں گرفتار ہو گئے. اس رومی بادشاہ کو پتہ لگا ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے اپنے نبی کو دیکھا ہے، محمد الرسول اللہ کو. اس نے چاہا کہ اگر اسے اسلام اور ایمان سے دستبردار کرا لیا جائے تو پروپیگنڈے کا ایک اچھا ہتھیار ہاتھ آئے گا کہ ہم کہہ سکیں گے اس نے اپنے پیغمبر کو دیکھا اور پھر بھی چھوڑ دیا. اس کو دربار میں بلایا، اور اس سے کہا تجھے ہم اپنی سلطنت کا فلاں حصہ دیں گے اگر تم اس سے دستبردار ہو جاؤ. انکار کیا. اس نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے شہزادی، تیرا رشتہ اس سے کرا دوں گا. رومی سلطنت کا بادشاہ، اس وقت کی سپر طاقت. ہم کیا جانے ایمان کی قیمت کیا ہوتی ہے. اس سے دستبردار ہونا پڑے گا. اور میرے عزیزو، جب یہ ایمان بوسیدہ ہوتا ہے نا، ہاں، تب کیسے بکتا ہے بازاروں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سیاتی علی الناس زمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یبیع دینہ من الدنیا، لوگ اپنا ایمان، دین دنیا کے چند ٹکوں پر بیچ دیں گے. چند ٹکوں پر بیچ دیں گے، قیمت نہیں ہے نا. اس نے کہا شہزادی. وہ صحابی رسول کہنے لگے تو نے میری ایمان کی قیمت بہت غلط لگائی ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے میرے پاس کیا دولت ہے. ہمیشہ پہلا درجہ ہوتا ہے لالچ کا. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے لالچ. یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے پھر خطرات کم ہوتے ہیں. کہ اسے خرید لو، اسے اپنا ہم نوا بنا لو. یہ قیمت حکمرانوں کی بھی لگتی ہے، ہاں، پیشواؤں کی بھی لگتی ہے،
بڑے بڑوں کی لگتی ہے. سب سے آسان طریقہ، پیسہ دکھاؤ، چمک دکھاؤ، خرید لو. اور ایمان نہ ہو تو بکتے ہیں، منڈیاں لگتی ہیں، دنیا خریدتی ہے، کسی کی تھوڑی قیمت کسی کی زیادہ لگتی ہے، بکتی ہیں. دنیا میں منڈیاں لگی ہیں. تو پہلی کی کوشش بیچ، خرید لو. اس نے انکار کیا. دوسرا طریقہ، ڈراؤ دھمکاؤ. اس نے اپنے کرندوں سے کہا ایسا کرو، ایک بہت بڑا دیگ، اس میں تیل گرم کرو اور اس کے دیگر ساتھیوں میں سے ایک ایک کر کے اس میں پھینکو. دیکھے گا، خوف زدہ ہو جائے گا، ڈر جائے گا. ایک کو ڈالا، دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا. اس کی باری آئی، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کرندے سمجھ گئے یہ تدبیر کامیاب ہو گئی. دربار میں لے گئے. اس نے کہا پہلے ہی کہا تھا سلطنت، شہزادی، اب کیوں روتے ہو؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے اس لیے نہیں روتا کہ دیگ میں جاؤں گا، میری ہڈیاں، میرے بال، جسم کا حصہ لمحوں میں بکھر جائے گا. میں تو اس لیے روتا ہوں، ایک جان ہے. تمنا یہ تھی جتنے جسم پہ بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے اس ایمان کے خاطر قربان کر دیتا. ان سے پوچھو جن کے پاس ایمان کی حقیقت ہے، ایمان کیا دولت ہے، ایمان کیا سرمایہ ہے، اس روشنی میں کیا زندگی نظر آتی ہے، اس ایمان کے پیچھے کیا زندگی کا عیش و عشرت ہے، اس ایمان کے پردے کے پیچھے کیا نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے. انہوں نے پوچھا ایمان کیا دولت ہے. عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. گھر والوں کو نہیں بتایا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں زندہ تھی، چچا کے زیر پرورش تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے، نوجوان ہے، جہاں جا رہا ہے ماحول بھی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف ناقابل برداشت ہو جائیں، کہا اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا، خاموش رہنا. چند دن گزرے، چچا دیکھا بھتیجا کچھ بدلا بدلا سا لگا رہا، رات دن بدلی ہوئی، انداز رویہ بدلا ہوا. ہاں میرے عزیزو، جب یہاں ایمان کی حقیقت آتی ہے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے. آئے تو صحیح بھائی، پردوں میں بھی خالص خوشبو ہو، چھپتا تو نہیں عطر، پردوں کے اندر بھی خالص خوشبو تو نہیں چھپتی. سچا ایمان کیسے چھپے گا؟ بہت کچھ بدلا ہوا نظر آیا. چچا نے کہہ لیا بھتیجے وہ جو نیا شخص مدینہ میں آیا ہے کہیں تو اس کے پاس سے نہیں ہو کے آیا؟ سبحان اللہ، ایمان ہے. اور سچے نبی نے فرمایا صحت مند ایمان کے ساتھ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی پتا ہے اس سچائی پہ کیا قیمت چکانی پڑے گی، یہ بھی پتا ہے اس سچائی پہ کیا قیمت چکانی پڑے گی. لیکن ایمان اجازت نہیں دیتا جھوٹ کی، ایمان اجازت نہیں دیتا جھوٹ کی. اور یہ بھی پتا ہے اس کی کیا قیمت چکانی پڑے گی. کہا ہاں اسی کے پاس سے ہو کے آیا ہوں. چچا کہنے لگا بھتیجے پتا ہے اس کی کیا کیا قیمت دینی پڑے گی؟ گھر سے نکال دوں گا، بے لباس کر کے نکالوں گا، زندگی کے تمام مفادات سے دستبردار ہونا ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا تجھے دنیا میں. بھتیجا کہنے لگا چچا اب ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، ایمان نہیں چھوٹ سکتا. ارے بھائی یہ جو تم دیکھتے ہو نا، جھوٹا بھی مسلمان، خائن بھی مسلمان، زانی بھی مسلمان، شرابی بھی مسلمان، ہاں مسلمانوں سے لڑنے والا بھی مسلمان. ارے میاں
یہ مردم شماری کا مسلمان ہے، مسلمان کی حقیقت سے خالی ہے، ایمان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پیدائشی مسلمان ہے۔ ایمان کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ ایمان ہو اور جھوٹا، مسلمان ہو اور خائن، مسلمان ہو اور مسلمان کا جانی دشمن، مسلمان ہو اور شرابی، اور مسلمان اور بدکار، نانا ایمان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نبی کہنے لگے بدکاری کرنے لگتا ہے ایمان اندر سے نکل جاتا ہے، ایمان اندر سے نکل جاتا ہے۔ ان چیزوں کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ ہم جن مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم جن مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا ایمان بوسیدہ، کہنے لگا یا رسول اللہ، کہنے لگا چچا ساری دنیا جھوٹ سکتی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ بولوں گا، اور یہ بھی بتا دوں ایمان لے آیا ہوں۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں زندگی کی 10 مفادات سے دستبردار تیار ہوں۔ چچا نے وہ کیا جو کہا، دھکا دے دیا، بے لباس کر کے باہر دھکا دیا۔ ماں کی مامتا جوش میں آئی، دوسری طرف سے نکلی، اس نے ایک اوڑھنی دے دی۔ اس نوجوان نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کندھے پہ ڈالا، ایک سے سطر ڈھانکی۔ اس حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور اپنی بیتی کہانی سنائی۔ یا رسول اللہ یوں ہوا اور ایسا ہوا، چچا نے یوں کیا، ماں نے یوں چادر دی، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے اب میں تمہارا ابا بھی، تمہارا بھائی بھی، تمہارا دوست بھی، تمہارا سب کچھ، اب تم میرے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ، زندگی ساتھ گزرے گی۔ اور سبحان اللہ ایک سفر میں ساتھ تھے، ایک سفر میں ساتھ تھے۔ اس نوجوان کی طبیعت خراب ہوئی، آپ نے اسے اپنی جھولی میں لے لیا، اور اسی جھولی میں اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ کوئی سڑک پہ مرتا ہے، کوئی روڈوں پہ مرتا ہے، کوئی اسپتالوں میں مرتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے مرتے ہیں، ہاں، اور کوئی تو شراب پیتے پیتے مرتا ہے، اور کوئی جسم کی گندگی کے ساتھ مرتا ہے، کوئی حرام سنتے سنتے مرتے ہیں، مرنے والے مرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرمانا کہ جیسے مرے گا قبر سے ویسے اٹھایا جائے گا، جس حال میں مرا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ تموتون کما تعیشون وتبعثون کما تموتون، جیسی زندگی ویسی موت، اور جس طرح تیرا مرنا ہوا اسی حال میں تو قبر میں اٹھایا جائے گا۔ یہ بھی جا رہا ہے دنیا سے، کیا شاہانہ انداز سے جا رہا ہے، حضور کی گود میں روح پرواز ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہم اس کے سب کچھ ہیں، کفن بھی ہم دیں گے، غسل بھی ہم دیں گے، قبر میں بھی ہم اتریں گے۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو ہاتھوں میں دیا اور اپنے گھر روانہ کرنے کے لیے قبر میں رکھا، ہاں، اگلی زندگی کے لیے اس قبر میں رکھا۔ عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جانے والے پہ کبھی اتنا رشک نہیں آیا جتنا اس نوجوان پہ رشک آیا۔ آج اندر سے آواز آئی کاش کہ حضور کے ہاتھوں میں آج میں ہوتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، ارے بھائی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، ارے کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے تو دیکھو اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا، کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان آنکھوں سے حرام چھوڑ کے دیکھو، پھر دیکھو حلال رشتوں کے دیکھنے میں کیا مزہ ہے۔ ان زبان کو حرام بولوں سے بچاؤ، پھر دیکھو حلال رشتوں کے اندر ان بولوں میں کیا مزہ ہے۔ ان کانوں کو حرام چھڑا کے دیکھو، پھر دیکھو حلال بولوں کی کیا لطف آتا ہے۔ اس دل کو حرام سے بچا کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کی محبت کا کیا مزہ ہے۔ اللہ رب العزت ایسے نہیں کچھ اس کے لیے کرو اور اللہ کچھ نہ کرے، ادھار بھی نہیں چھوڑتا، اللہ کریم نقد دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو اس چیز کے لیے ایمان چاہیے ہے جو مجھے اس پہ آمادہ کرے، جو مجھے اس پہ کھڑا کرے۔ آج میرا وہ ایمان ہی اتنا کمزور ہے جو مجھے کھڑا ہی نہیں کر سکتا، جو مجھے کسی قربانی کے لیے آمادہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تو صحت مند ایمان ہے کہ ہر چیز اس ایمان پر قربان، وہ زندگی سامنے ہے نا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔ جادوگروں کو وقت کے فرعون نے
ڈرایا دھمکایا، تم ایمان لے آئے، میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ وقت کا فرعون ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، سولی سے ڈراتا ہے، موت سے ڈراتا ہے، ایمان لے آئے، جانتے ہو سزا کیا ہوگی، سولی پہ لٹکا دوں گا، عبرت ناک سزا دوں گا، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ایمان بھی عجیب چیز ہے۔ کہنے لگے انا الی ربنا لمنقلبون، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جائیں گے۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ موت ہماری زندگی کا خاتمہ ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے ہماری زندگی کا آغاز ہے۔ یہ تم سمجھتے ہو تم نے ہماری زندگی برباد کر دی، ہمارا ایمان کیا کہتا ہے ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ تمہیں کیا پتا ایمان کس زندگی کی ہمیں بشارت دیتا ہے۔ ایک نوجوان، اس کے سینے پہ میدان جہاد میں گولی لگی، صحابی رسول ہیں، اس کے جسم سے فوارہ نکلا خون کا۔ کہنے والے نے کہا اس جس کے جسم پہ یہ خون نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کافر کے کان میں آواز پڑی، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، گھر اجڑ گئے، کاروبار دھرے کا دھرا رہ گیا، گھر اس کے اجڑ چکے ہیں، اور یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ ایمان والا سن رہا تھا، اس نے کہا اس ایمانی کو تم نہیں سمجھتے، یہ کامیابی کفر کی ظلمت میں نظر نہیں آتی، شرک کی سیاہی میں نظر نہیں آتی، یہ کامیابی ایمان کی روشنی میں نظر آتی۔ تو ایمان ہے تو میرے عزیزو، ایمان صحت مند چاہیے، صحت مند ایمان چاہیے۔ بوسیدہ ہو چکا ہے، غذا نہیں دیتے ہم، کیڑا لگا ہوا ہے، زہر لگا ہوا ہے، گناہوں کا زہریلا کیڑا لگا ہے میرے ایمان کو، کیا بچے گا ایمان؟ اندر سے کھا گیا۔ کیسا مسلمان ہے جس کا ایمان اس کو فجر پہ نہیں کھڑا کرتا، لقمہ حلال پہ نہیں لاتا، حرام سے نہیں روکتا؟ کون سا ایمان ہے؟ لا تأکلوا الربا، ایمان والو حرام نہ کھانا، سود نہ کھانا، سودی لین دین نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے، اگر ایسا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ ایک سچائی ہے، یہ دین کی ایک حقیقت ہے، یہ اللہ کا ایک پیغام ہے، تمہاری اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ بتائیے کوئی ڈرتا ہے؟ کوئی ڈرتا ہے اس سے؟ اور آج کا بونا حکمران کہہ دے اگر تم اس سے باز نہ آئے تو تمہاری میرے سے جنگ، بتائیے کیا کیفیت ہوگی؟ راتوں کی نیند آئے گی؟ سوچے گا کب اس ملک سے نکل جاؤ۔ تم اللہ کی دنیا سے تو نہیں نکل سکتے، کہاں نکلو گے؟ لیکن اس سچائی پہ یقین نہیں۔ امام ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان آیا کہ حضرت ایمان ہے، ایمان ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، لیکن کچھ عادتیں ایسی غلط ہیں گناہوں کی، چھوٹ بھی نہیں رہی، ڈرتا بھی بہت، کوئی ایسی تدبیر بچائیے گناہ بھی کرتا رہوں، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ۔ یہ اللہ والے بھی بڑے عجیب ہیں، نہ اسے برا بھلا کہا، نہ دھتکارا، محبت سے قریب کیا اور کہا بیٹے اس کی چند تدابیر بتاتا ہوں، چند تدابیر بتاتا ہوں، ان تدابیر پہ عمل کر لینا، گناہ بھی کرتے رہنا، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ گے۔ کہا بتائیے؟ کہا پہلی تدبیر یہ ہے اللہ کا کھانا پینا چھوڑ دو، نہ اس کا کھاؤ گے نہ اس کی مانو گے۔ شرمندہ ہوا، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا پھر ایسا کرو اس کی سلطنت سے نکل جاؤ، نہ اس کی سلطنت میں رہو گے نہ اس کی بات ماننا ضروری ہوگی۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، لہو مقالید السماوات والارض، ہر طرف اسی کے کناتے نکلے، کہاں نکلو گے؟ پھر وہاں جا کے کر لو گناہ جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تھوڑی سی مہلت مل جائے توبہ کر لو۔ کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پتہ نہیں وہ گھڑی کس لمحے پوری ہوگی، اور جب پوری ہوگی تو مہلت کوئی نہیں ملے گی۔ سڑک پہ آتی ہے، گھر پہ آتی ہے، دفتر میں آتی ہے،
بھوکے آتی ہے، پیاسی آتی ہے، اپنوں میں آتی ہے، بیگانوں میں آتی ہے۔ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب دیکھا حضرت نے دل کی زمین سازگار ہو گئی، بیج ڈالا جا سکتا ہے، کہا بیٹے پھر اس رب سے حیا کیوں نہیں کرتا جس رب کا ہم اتنے محتاج ہیں؟ پھر اس رب سے حیا کیوں نہیں کرتا جس رب کی اتنی قدرت ہے؟ پھر اس سے حیا کرنا۔ پھر کیوں حیا نہیں آتی؟ بچے سے حیا کرتا ہے، معصوم سی بچی سے تجھے حیا ہے، اور اس مالک الملک سے تجھے حیا نہیں؟ تو میرے عزیزو، یہ ایمان بڑھائیے، یہ ایمان کام نہیں آئے گا، یہ میری زندگی میں کوئی اثر نہیں دکھائے گا۔ نقلی شعر ہو اور اصلی شعر میں تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ نقلی شعر کو تو بچہ ٹھوکر مار کے گرا دیتا ہے، اور اصلی شعر تو دھاڑتا ہے تو جگہ بنا لیتا ہے۔ تو آج مسلمان آیا کہاں ہے؟ میدان میں، بازار میں کہاں ہے دفتروں میں؟ جب آتا تو دنیا اس کی خوشبو اور طاقت محسوس کرتی۔ جب ماضی میں آیا، یہ سبحان اللہ، جب ماضی میں آیا دنیا میں اس مسلمان کا ڈنکا بجتا تھا، اس کے کردار کا، اس کے کریکٹر کا، اس کی دیانت کا، اس کی سچائی کا، اس کی انسانیت کا ایمان تھا۔ دنیا مانتی تھی کہ مسلمان اس کا کردار ہے، دشمن بھی مانتا تھا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، غالب تم رہو گے بشرطیہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، غالب تم ہی رہو گے اگر ایمان ہو۔ ایمان تو ہو۔ آج باطل کے مقابلے میں باطل آیا ہے، ایمان کہاں آیا ہے؟ جس کے پاس وسائل ہوں گے جیت اس کی ہوگی۔ جب میدان میں ایمان آئے گا پھر جیت ایمان کی ہوگی۔ ایمان کی اپنی ایک طاقت ہے۔ تو میرے عزیزو، ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے ہاں تو یہ مسلمانوں کو عزت بھی دیتا ہے، زندگی کا لطف بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو مطمئن بھی کرتا ہے، مسلمانوں کو غلبہ بھی دیتا ہے۔ لیکن آج ہمیں اعتماد نہیں، یقین نہیں، ایمان نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اپنا ایمان تازہ کرو، اپنے ایمان میں حرارت لاؤ، اس کی غذا کی فکر کرو، اس کی غذا کی فکر کرو، اس کو طاقتور کرو۔ جددوا ایمانکم، لا الہ الا اللہ، اپنے ایمانوں کو تازہ کرو۔ تو صحت مند ایمان، یہ ہے مسلمان کی کامیابی، اور اس سے مسلمان کامیاب ہوتا ہے۔ یہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ تو میرے عزیزو، رمضان تو تھا ہی ایمان کی غذا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم اپنے اندر ایمان کی طاقت محسوس کر رہے، اور یہ ایمان مجھے اللہ کے حکموں پہ کھڑا کر رہا، اس سے میری آنکھوں میں پہرا آیا، اس سے میرے اعضاء اور جوارح میں کنٹرول آیا، اس میں اتنی طاقت آئی کہ میں اعضاء اور جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے روک رہا۔ یہ رمضان تو اس لیے آتا ہے کہ صحت مند ایمان ہو جائے، جو اسے غذا نہیں ملی رمضان میں بھرپور غذا ملے، اور جو اسے زہریلا کیڑا گناہ کا لگا اس پر اسپرے لگا دیں، اس پہ اسپرے ڈال دیں، یعنی گناہ پر سچی توبہ کر لیں۔ تو اس لیے رمضان آیا ہے۔ کاروباری دنیا میں لوگ اپنے اہداف مقرر کرتے ہیں کاروبار کے، اور جب تک وہ اہداف نہیں ملتے کہتے ہیں سیزن نہیں لگا۔ جب وہ ہدف نہیں ملے کہتے ہیں سیزن نہیں لگا۔ اور جب سیزن لگتا ہے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرا سیزن لگا ہے۔
اسے ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا سیزن لگا ہے. اس کی زندگی بتاتی ہے کہ بھائی کاروباری سیزن لگ رہے ہیں. کیوں؟ سوسائٹی بدل گئی, گاڑی بدل گئی, بچوں کا اسکول بدل گیا, فنکشن بدل گئے, اٹھنے بیٹھنے بدل گئے, لباس پوشاک بدل گئی, سارا اسٹیٹس ہی بدل گیا. سبھی جانتے میاں کاروباری سیزن لگ رہے ہیں. 40 سال سے روزے رکھ رہا ہوں, 50 سال سے روزے رکھ رہا ہوں, 60 سال سے کبھی روزہ نہیں چھوڑا. ارے میاں ٹھیک ہے روزے رکھ رہے ہو, ٹھیک ہے تراویح پڑھ رہے ہو, سیزن نہیں لگا, ورنہ 1-2 سال ہی لگتے تو بہت کچھ بدل جاتا. اگر یہ صحیح طور پہ سیزن لگتا تو تمہارا یہ ایمان تمہاری زندگی کا بہت کچھ نقشہ بدل دیتا. روزے تو رکھے, تراویح بھی پڑھ لی, کچھ صدقہ کچھ عمرے بھی کر لیے, سیزن نہیں لگا, ہدف نہیں ملا. اس لیے کہ آپ نے ایمان کو غذا ضرور دی ہے, لیکن لگا اس زہریلے کیڑے پر آپ نے توبہ کا اسپرے نہیں کیا, وہ اندر سے ایمان کھائے جا رہا ہے. اس اسپرے پہ آپ نے توبہ نہیں کی, اس اسپرے پہ, اس گناہ پہ آپ نے توبہ نہیں کی. 30 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, دنیاوی سیزن, دنیا کے سیزن لگے تو بہت کچھ بدل جائے. اور اگر مجھے رمضان کا سیزن ملے اور کئی سال سے ملے اور کچھ نہ بدلے, نہیں میرے عزیزو ایسا نہیں ہے, یہ دھوکہ ہو رہا ہے ہمیں. ورنہ اگر ایمان صحت مند ہو جائے, نقلی سیب ہو, نقلی سیب ہو اور اصلی سیب بھی میز پہ پڑا ہو, دور سے دونوں سیب نظر آ رہے ہیں, قریب دونوں کو ہاتھوں میں لیا تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اصلی سیب میں رنگت کی کشش, خوشبو, اس میں توانائی, اس میں ذائقہ. نقلی سیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جب ایمان اصلی ہوتا ہے, نقلی نہیں ہوتا, مردم شماری کا مسلمان نہیں ہوتا, تو اس کے تو اخلاق ہوتے ہیں, اس کی تو تجارت میں دیانت ہوتی ہے, اس کے تو لین دین میں سچائی ہوتی ہے, وہ تو اپنے لین دین میں اپنا عہد پورا کرتا ہے, اس کی زندگی میں تو اللہ کے فرائض زندہ ہوتے ہیں, اس کی زندگی میں تو ہر جگہ اللہ اور اللہ کا رسول نظر آتا ہے. وہ خوشبو کہاں میری زندگی میں؟ وہ تو صحت مند ایمان کے ساتھ ہے بھائی. تو میرے عزیزو, زندگی کی یہ فرصت تھوڑی ہے, تھوڑی ہے. یہ پھسپھسا بوسیدہ ایمان جو مجھے بازار میں سچائی پہ نہیں کھڑا کرتا, دیانت پہ نہیں کھڑا کرتا, اخلاق پہ نہیں کھڑا کرتا, بتائیے قبر میں میرے لیے روشنی کا انتظام کیسے کرے گا؟ بجھتا چراغ ایمان کا, یہ کیسے میری قبر کے ان اندھیروں میں روشنی لائے گا؟ آپ بھی اپنے پیاروں کو اس قبر میں رکھ کے آئے ہیں, من و من مٹی کے نیچے ہیں, ہاں, وہاں تو روشنی کا انتظام اس ایمان سے ہوگا. اور یہ ایمان مجھے حلال پہ نہیں کھڑا کر رہا, فجر کی نماز پہ نہیں کھڑا کر رہا, میری بیٹی بہنا کو حیا کی چادر پہ نہیں کھڑی کر رہا. تو بتائیے پھر جب آنکھ بند ہو رہی ہوگی تو زبان پہ کلمہ کیسے لائے گا؟ تو صحت مند ایمان چاہیے, صحت مند ایمان چاہیے بھائی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, جب ایمان صحت مند ہوتا ہے اس کی نشانی ہے اذا سرت کا حسنتک وسأت کا سیئتک فانت مومن. جب صحت مند ایمان ہوتا ہے تو نیکیوں سے ایک فرحت محسوس ہوتی ہے, نیکیوں سے ایک اندر فرحت محسوس ہوتی ہے, اور نیکیوں سے ایک مسرت محسوس ہوتی ہے جب صحت مند ایمان ہوتا ہے. میں اپنے نوجوان بچوں جو اعتکاف بیٹھے ہیں سب کہتے ہیں سکون بہت آ رہا ہے, سکون بہت ہے. میں انہیں سے کہتا ہوں قسم خدا کی دین ہے ہی سکون کی چیز. اللہ کرے میرے گھروں میں بھی آ جائے اور میری پوری زندگیوں میں آ جائے تو دنیا میں جنت کیسا سکون ملے گا. دین نام ہی سکون کا ہے, دین نام ہی اطمینان کا ہے, دین نام ہی حوصلے اور ہمت کا ہے. لیکن وہ ہو تو صحیح ایمان, حقیقت بھی تو ہو. اذا سرت کا حسنتک وسأت کا سیئتک فانت مومن. نیکی سے تمہیں فرحت ملے گی, خوشی ہوگی, تازگی آئے گی. یہ صحت مند ایمان کی نشانی. اس لیے مسلمان جب تکلیف میں آئے,
جو فوراً نیکی کرتا ہے اس کی تکلیف اندر سے دور ہو جاتی ہے. مسلمانوں پہ کوئی غم آ جائے جیسی نیکی کرتا ہے اندر خوشی شروع ہو جاتی ہے. ایمان کی طاقت ہے. وسعتک سیئتک فانت مومن. اور اگر تجھ سے غلطی ہو جائے تو یہ ایمان تجھے غلطی پہ رہنے نہ دے. یہ ایمان تجھے گناہ کے اس نقصان پہ رہنے نہ دے, تجھے بے چین کر دے. یہ ایمان ہے. تو میرے عزیزو, ایمان بڑھیا ہو, صحت مند ہو, اسے توانائی ملے تو اسے غذا بھی اچھی دینی چاہیے, اور اسے زہریلے کیڑے سے یعنی گناہوں کے زہریلے کیڑے سے بچانا بھی فرض ہے. تب یہ ایمان صحت مند ہوتا ہے. بہت مبارک گھڑیاں ہیں, اللہ تعالیٰ سے ایسا ایمان مانگنا چاہیے. اور جو میری ایمانی زندگی میں گناہوں کی گندگیاں ہیں اس پر سچی توبہ کا اسپرے کرنا چاہیے, اس پہ سچا توبہ کا اسپرے کرنا چاہیے. صحت مند اپنا ایمان بچانا چاہیے, سچی استغفار کرنی چاہیے. اور پھر اللہ سے انہی گھڑیوں میں اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں آئندہ ہمیشہ ایمان کی زندگی نصیب فرما. ہاں, ایمان کی زندگی نصیب فرما. اگر کسی مسلمان نے ایسا کر لیا تو پھر گویا کہ اسے رمضان کا سیزن کا ہدف مل گیا. ہاں, اگر اس زہریلے کیڑے کو نہیں مارا تو نہیں ملا. جتنی بھی عبادت کر لے, ہاں, جب تک اس کیڑے کو زہریلے کیڑے کو نہیں مارے گا وہ اندر ہی اندر ایمان کے بیج کو کھاتا رہے گا, بے جان کر دے گا. اس کا مارنا بھی ضروری ہے. اور نیکیاں بھی بڑے درجے میں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہ ایمان میری نظر میں دنیا جہاں کی سب سے بڑی دولت بنا دے. ایمان میری نظروں میں دنیا کی سب سے قیمتی دولت بنا دے. یہ نبی کی دعا ہے, اور نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوتی ہے. نبی کی دعا امت کے لیے پیغام ہوتی ہے کہ تم بھی اللہ سے ایمان ایسے مانگو کہ اللہ ایمان میری نظر میں دنیا کے سب سے محبوب ترین چیز, سب سے قیمتی چیز بنا دے. وزینہ فی قلوبنا, اور اس کو میرے دل میں رچا بسا دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اور جب ایمان کی حقیقت آئے گی پھر آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. آپ کہیں گے کیسے نفرت ہوگی؟ جب آپ کی نظر میں پیسوں کی قیمت ہے, اور جب آپ کی نظر میں آپ کی زمین کی قیمت ہے, اور جب آپ کی نظر میں آپ کی فیکٹری اور کارخانے کی قیمت ہے, اور آپ کا 40 سال کا دوست آپ کو زمین میں دھوکہ دے یا کاروبار میں دھوکہ دے یا فیکٹری میں دھوکہ دے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ذکر نہ کرو میرے سامنے, مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کا ذکر نہ کرو, نفرت سے ہو گئی مجھے. ارے یار تم تو ساتھ کھاتے تھے, ایک پیالہ, ایک دسترخوان, کبھی جدائی نہیں. کہ میرے سامنے ذکر نہ کرو اس کو, مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی ہے. تو جو چیز کی آپ کو, جس چیز کی آپ کی قدر و قیمت ہوتی ہے, کوئی اس کا دشمن بنے تو آپ کو نفرت ہو جاتی ہے. اور جس کے نظر میں ایمان کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو جو چیز ایمان کے لیے خطرہ بنتی ہے مسلمان کو, اس سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. یہ فرق ہے. کوئی آپ کی مال کا دشمن, اس کو تو آپ دوست نہیں بناتے, یہ میرا پرانا دوست ہے. کوئی آپ کی فیکٹری میں آپ کو نقصان پہنچائے, اسے تو آپ دوست نہیں بناتے. کوئی آپ کی زمین پر آپ یا دھوکہ کرے, اس کو تو آپ دوست نہیں بناتے. ہاں, لیکن بے دین آدمی کو آپ, ایمان کا خطرہ ہے اس سے آپ کو, اس کو آپ دوست کیسے بناتے ہیں؟ اس کو کیسے بناتے ہیں؟ اس لیے بھائی ایمان کی قیمت نہیں رہی. اور جب ایمان رچ بس جائے اور دنیا کی سب سے بڑی دولت بن جائے, پھر گناہوں سے گھن آتی ہے جیسے پخانے سے آتی ہے. پھر گناہوں کی گندگیوں سے نفرت ہوتی ہے جیسے آپ اپنے جان مال کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں. جیسے آپ اپنے جان مال کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں, ایسے پھر آپ گناہ کے دشمن سے بھی نفرت کریں. یہ ایمان کی حقیقت ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دعا سکھائی ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. تو میرے عزیزو, کوشش بھی کیجئے, غذا بھی ایمان کو بڑھیا دیجئے,
اور زہریلے کیڑے پر سچی توبہ بھی کیجئے، اور اللہ سے دعاؤں کے ذریعے ایسا ایمان مانگا بھی جائے جہاں آپ دنیا کی نعمتیں مانگیں، دنیا کی خوشحالی مانگیں، دنیا کی آسانیاں مانگیں، وہاں جو سب سے بڑی چیز مانگنی ہے وہ ایمان کی حقیقت مانگنے کی ہے، ہدایت کی حقیقت مانگنے کی ہے۔ یہ بھی اللہ سے ان تنہائیوں میں مانگے۔ تو ہماری گزارش ہے 2 گھنٹے ہیں، اس کو قیمتی بنائیں۔ اکیلے بیٹھیں اور آپ اللہ سے باتیں کریں، اکیلے باتیں کریں۔ اجتماعی دعا بھی بہت اچھی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ یہ اکیلے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اپنی کمزوریاں دیکھتا ہے، اپنی زندگی کی سیاہیاں دیکھتا ہے، اپنی زندگی کی گناہ دیکھتا ہے، اور اللہ کی عظمت، اس کی رحمت کو سوچتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اکیلے بیٹھے اس کے آنسوں کا بہنا اللہ کو اس پر اتنا پیارا ہوتا ہے، کل قیامت میں اللہ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خصوصی مہمان بنائیں گے۔ تو میرے عزیزو، اچھی بات ہی ہے سجدے میں دعائیں کریں اور اکیلے بیٹھ کے دعائیں کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، یہی بات اللہ سے کہیں، اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، اسی کو کہتے رہیں اور اللہ کرے کچھ آنسو نکل آئیں، کچھ اچھا سر کی آنکھوں سے نہ نکلے کوئی بات نہیں، دل رونے لگ جائے تب بھی رونا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے سر کی آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے آج کل، کہنے لگے رونے کی شکل بنا لو، رونے کی شکل بنا لو، تمہارا دل نادم ہو جائے یہ کافی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسی ہم چاہتے ہیں کہ یہ 2-3 گھنٹے آپ کے ایسی خلوت میں گزریں، اور کچھ نوافل، کچھ دعائیں۔ ہاں رسول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ ان راتوں میں جو عبادت کر رہا ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر اسے سلام کرتے ہیں، اور اس کے پاس آ کر جو عبادت میں ان راتوں میں لگا ہوتا ہے اس کے لیے دعائے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور کسی سے فرشتہ آ کے سلام کرے اس کی نشانی یہ ہوئی، مفسرین نے لکھا کہ اس کے دل میں رقت آتی ہے، اس کی طبیعت عبادت پہ لگتی ہے، اس کی طبیعت نیکی پہ لگتی ہے، اس کی طبیعت میں رقت آتی ہے۔ تو بڑی مبارک راتیں ہیں، جبرائیل امین آسمانوں سے نیچے آتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہر اس شخص کے پاس جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، حتیٰ مطلع الفجر، اور یہ مبارک سلسلہ فجر کی اذان تک رہتا ہے، فجر کے وقت تک رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں ان گھڑیوں کو اور قیمتی بنائیں اور اپنی انفرادی عبادت میں مشغول ہوں۔ میں جو یہ 1 گھنٹے کی بات کرتا ہوں سچی بات ہے، میرا چاہت ہوتی ہے 15-20 منٹ کی بات کر کے آپ کو عبادت پہ لگا دوں۔ اصل یہ راتیں انفرادی عبادت کرنے کی ہیں۔ میں صرف اس لیے آپ حضرات سے یہ بیان کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ترغیب دے سکوں، آپ کو شوق دلا سکوں، ورنہ اصل یہ ہے کہ ہم عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ بیان سن لیا یہ رات پوری ہو گئی، نہ میرے عزیزو، یہ نہیں، رات اس لیے نہیں ہے کہ بیان سن لیا اب ہم واپس جا رہے ہیں، نہ یہ رات، ہاں واپس جائیں، بے شک گھر میں عبادت کریں، مصلی پہ بیٹھ جائیں، یہ رات انفرادی عبادت کی ہے، اس کا ضرور اہتمام فرمائیں۔ تو انشاءاللہ ابھی 2 راتیں اور بھی ہیں، دعائیں بھی کریں گے، لیکن ابھی آپ انفرادی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔